السلام علیکم معزز دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ گھر میں ہر طرف غم کا عالم ٹھاٹے مار رہا تھا، سوگ کے اس عالم میں ہر طرف اداسی کا راج تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی ہر جاندار اور بے جان شے دکھ کی اندھیر وادیوں میں کھو چکی ہو۔ فرحانہ اماں کو حوصلہ دیتی مگر ناکام، اس کے اپنے دل پر بھی غم و غصے کا طوفان برپا تھا جس سے وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ کیا واقعی یہ صدمہ اتنا بڑا تھا؟ شاید ہاں۔ جہاں جہاں بیٹی کی موت کا صدمہ امی کو دن بدن ختم کرتا جا رہا تھا۔ امی چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھیں، کاش وہ چیختیں، چلاتی اور اس بدبخت کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارتیں، رو رو کر یہ پوچھتیں کہ کرم جلی تو نے ایسا کیوں کیا؟ مگر بے سود، سب ختم ہو گیا۔ صوبیہ اپنے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ صوبیہ سے بڑی ایک بہن اور دو بڑے بھائی تھے۔ ابا جان کی شکل تو صوبیہ کو یاد ہی نہ ہو، جب وہ اس دنیا میں آئی تو ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ البتہ چاچو جان کی مدد سے سب بھائی پڑھے لکھے، پھر جوان ہوتے ہی کاروبار میں لگ گئے۔ انسان کی قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے دونوں بھائیوں کے کاروبار میں خوب برکت ڈالی، یوں ماشاءاللہ سے گھر کا نظام بہتر چلنے لگا۔ چھوٹی تھی اور سب سے لاڈلی بھی، جو منہ سے نکالتی بھائی فوراً پوری کرتے۔ صوبیہ اور ماریہ اکٹھے کالج جاتی اور اکٹھے ہی واپس آتی۔ کالج کے دن صوبیہ کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا زندگی حسین رنگوں کا نام ہے۔ صوبیہ کو کالج جاتے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں وہ بڑی مطمئن تھی۔ کالج کا نوجوان پروفیسر جو بے حد ہینڈسم تھا، صوبیہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گئی تھی۔ صوبیہ پچھلے کئی ماہ سے اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسروں کی نظروں کا تعاقب کیا اور میل جول شروع ہو گیا۔ یہ میل جول کب پیار کی حدیں عبور کر گیا، صوبیہ کو معلوم تک نہ تھا۔ صوبیہ، تم تو جانتی ہو تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، میں ہمیشہ تمہارا دیوانہ بن کے رہوں گا۔ صوبیہ سر حامد کے اس اظہار پر شرما سی جاتی، شرم کے مارے چہرہ سرخ ہو جاتا۔ شاید وہ بھی حامد کے پیار کے نشے میں گم ہو چکی تھی۔ پیار کے اس خمار نے دونوں کو بے قابو کر دیا۔ جلد ہی وہ ملنے لگے۔ عام ملاقاتوں سے خاص ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حامد نے کالج چھوڑ دیا تھا، صوبیہ بھی کالج کے بہانے گھر سے نکلتی، پھر سارا دن حامد کے ساتھ گزارتی۔ وہ اس کی قربت میں رہ کر بہت خوشی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں جذبات کی حدوں کو چھو رہے تھے، مگر کبھی کبھی انسان جذبات کی ضد میں آ کر بے شمار غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ وہ ساری حدوں کو بھول کر ہر وہ حد عبور کر لیتا ہے جو اس کی شخصیت اور کردار پر سوالیہ نشان لگا دیتی ہے، اور پھر انسان ایسے جرم کر بیٹھتا ہے جن کی معافی ناقابل تلافی ہوتی ہے۔ شاید صوبیہ بھی اپنی تمام حدوں کو بھول گئی تھی۔ حامد کی محبت میں ڈوب کر وہ اپنی ذات کا ہر ذرہ ذرہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کے معصوم دل نے حامد پر بے انتہا اعتبار کر رکھا تھا۔ پھر عورت ذات کی محبت بھی عجیب محبت ہے۔ اس کی محبت اعتبار سے شروع ہو کر عزت پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو اسے بے شمار عزت اور پیار دینے لگتا ہے وہ اس کی دیوانی ہو جاتی ہے اور اپنے نرم و نازک دل سے اعتبار کر بیٹھتی ہے۔ صوبیہ جب بھی حامد سے ملنے آتی تو اس کے لیے نئے نئے تحفے لے کر جاتی۔ حامد کو خوب معلوم تھا کہ صوبیہ اچھے اور امیر گھرانے کی ہے، وہ تو محض صوبیہ سے محبت کا کھیل رچا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک بری خبر نے حامد کا لہو گرما دیا۔ بکواس بند کرو، یہ کیا بک رہی ہو؟ وہ نہایت غصے میں صوبیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج صبح مجھے الٹی ہوئی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، مجھے لگتا ہے میں واقعی ماں بننے والی ہوں۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ یہ سنتے ہی حامد غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے صوبیہ کو خوب جلی کٹی سنائی اور آخر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کر لی ہے، اس کی بیوی لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ پیسے لے کر تمہارا معاملہ رفع دفع کر دے گی
اور پھر میں اور تم اس ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ بکواس بند کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہوگی ورنہ میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ اس کے اس انداز پر حامد مکروہ ہنسی ہنسا۔ 2 ٹکے کی بازارو لڑکی پہلے خود ناجائز تعلقات بناتی ہے اور پھر ابارشن سے منع کرتی ہے۔ تیری اوقات ہی کیا ہے، میں تو صرف تیرے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تو جسے بھی سچ بتائے گی میں سے یہی کہوں گا کہ تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں اور یہ بچہ کسی اور حرامی کا ہے۔ بکواس بند کرو۔ اس زناٹے دار تھپڑ سے حامد کے گال کو سرخ کر دیا۔ رات بھر روتی رہی، پچھتائے کیا ہوت جب چڑگیاں چگ گئیں کھیت۔ اس کے پاس حامد سے صلح کرنے کے علاوہ کوئی رستہ نہ تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا آپ ہی کو سب بتا دیں، مگر ڈرتی کہ ماں اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا اور وہ جو اس پر اتنا مان کرتے ہیں سب مٹی میں مل جائے گا۔ صوبیہ نے دوسری بار حامد کی بات مانی۔ ابارشن دوسری بار تھا جب وہ لیڈی ڈاکٹر سے اپنا کام کروا چکی تھی۔ وہ چیختی چلاتی مگر بے سود۔ اسے صوبیہ کے گھر کا بھی علم تھا۔ جب کوئی گھر پر نہ ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے گھر میں گھستا، صوبیہ سے بدتمیزی کرتا، پیسے بٹورتا اور تشدد کر کے واپس آ جاتا۔ جب کبھی امی یا آپی کوئی زخم کا نشان دیکھتی تو صوبیہ گرنے کا یا چوٹ لگنے کا بہانہ بنا دیتی۔ روز لیڈی ڈاکٹر کی وہ اذیتیں، تشدد، مار پیٹ، ذہنی اور جسمانی تکلیف سے صوبیہ تنگ آ گئی۔ اب اس کی زندگی کے تمام رنگ سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس سیاہ رنگ نے اس کی زندگی کو سیاہ کر دیا تھا۔ وہ اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتی تھی اور ایک بار اس غلط قدم اٹھا لیا۔ کافی دنوں کے بعد اماں اور آپی گھر میں داخل ہوئیں۔ دونوں نے صوبیہ کو آواز دی مگر جواباً کوئی آواز نہ آئی۔ دونوں نے صوبیہ کے کمرے میں داخل ہوئیں تو جیسے کلیجہ پھٹ گیا ہو، دل منہ کو آ گیا ہو، پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ ان کی چیخوں سے ہر شے میں ویرانی چھا گئی۔ صوبیہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ اس کی بند آنکھیں اس کی دردناک موت کا ثبوت تھیں، مگر یہ موت اس نے خود اپنے ہاتھوں خرید لی تھی۔ جسم سے جان نکل کر ٹوٹ چکی تھی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے اور صوبیہ کب کی جا چکی تھی۔ مگر اس نے ایک خط ضرور چھوڑا تھا جس میں اس نے ساری حقیقت واضح کر دی تھی۔ اس نے اپنی غلطی، ماں اور بھائیوں کی عزت کا ڈر سب لکھا تھا۔ اماں، جب تم یہ خط پڑھو گی تو تمہاری صوبیہ بہت دور جا چکی ہوگی۔ میں نے مرد ذات پر اعتبار کر کے بہت بڑا گناہ کر دیا، ایسا گناہ جس سے میں معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا تھا، پھر میں کیسے آپ کی عزت کو یوں مٹی میں ملا دیتی؟ اماں، عورت ذات بھی کتنی بے بس ہے۔ مرد اسے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے اور استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ کاش عورت کا دل اتنا نازک نہ ہوتا کہ وہ مرد کی محبت کی جال میں نہ پھنسے، مگر مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ آپ کی بیٹی صوبیہ۔ ماں بس یہی سوچے جا رہی تھی، شاید اس پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اماں کا دل بری طرح پھٹ پڑا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ گھر کا سارا منظر ویران ہو چکا تھا۔ غم کے سیاہ بادل ہر طرف منڈلا رہے تھے۔ ماں بس یہی سوچے جا رہی تھی، شاید اس کی پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو صوبیہ اتنے بڑا قدم اٹھا بیٹھی۔ کیا وہ واقعی ہی مجرم تھی یا اس کی زندگی کو ختم کرنے والا مجرم آج بھی آزاد پھر رہا تھا؟